اچھا، اگر زمین کے کسی بھی حصے میں ہم چاہے وہ جنگل ہو یا کوئی بڑا شہر، کسی کے ہاتھ سے سیب چھوٹے تو وہ نیچے ہی گرے گا۔ بالکل، کشش ثقل تو ہر جگہ کام کرتی ہے۔ ہاں، یعنی کشش ثقل پوری دنیا میں ایک جیسی ہے۔ ہم فطرت کے ان قوانین کی یکسانیت پر تو آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انصاف کا کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک ملک کی سرحد پار کرتے ہی اچانک قانون، حقوق اور یعنی سزا کا پیمانہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا؟ یہ واقعی انسانی معاشروں کی سب سے دلچسپ اور میں کہوں گا کہ تھوڑی پریشان کن حقیقت ہے۔ بالکل۔ انصاف کا کوئی ایک عالمی فارمولا تو ہے نہیں جسے ہر جگہ ایک ہی یعنی ریاضی کی مساوات کی طرح لاگو کیا جا سکے۔ صدیوں سے مختلف معاشروں نے یہ طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ اور انہی کوششوں نے ان قانونی نظاموں کو جنم دیا جو آج ہماری دنیا کو چلاتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اپنے فراہم کردہ ذرائع اور قانونی دستاویزات کی مدد سے دنیا کے دو سب سے بڑے قانونی نظاموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، یعنی کامن لا اور سول لا کا تقابلی جائزہ۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف ان کی کتابی تعریف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے یہ دو بالکل مختلف طریقے آخر وجود میں کیسے آئے، ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ آج کی عدالتوں کو عملی طور پر کس طرح چلا رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی عام شخص کے لیے اس موضوع کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ یہی نظام اس بات کی بنیاد ہیں کہ روزمرہ زندگی میں لوگوں کی جان و مال اور آزادی کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ کو سمجھے بغیر ہم آج کے عالمی واقعات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح۔ تو ذرائع کو پڑھتے ہوئے جو سب سے پہلی اور میں کہوں گی سب سے بڑی الجھن سامنے آتی ہے، وہ ایک ہی لفظ کے دو بالکل مختلف مطلب ہیں۔ احمد سول لا کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، ایک طرف تو لکھا ہے کہ سول لا کا مطلب عام شہریوں کے نجی جھگڑے ہیں، جہاں پولیس یا جیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بالکل۔ لیکن پھر اگلے ہی صفحے پر لکھا ہے کہ سول لا ایک عالمی نظام ہے جو قدیم روم سے نکلا اور آج آدھی دنیا پر نافذ ہے۔ ہاں، یہ کافی کنفیوز کرنے والا ہے۔ مطلب یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی نا کہ جیسے ایپل، یعنی وہ جو ایک پھل بھی ہے اور ایک بہت بڑی ٹیک کمپنی بھی، بغیر سیاق و سباق کے تو کوئی بھی شخص پریشان ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایسی الجھن ہے جو اچھوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے۔ اصل میں دیکھیں، لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں کا پیمانہ بالکل الگ ہے۔ اچھا، تھوڑا سمجھائیں۔ جب ہم داخلی قانون یعنی کسی ایک ملک کے اندر کے نظام کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں سول لا کا مطلب نجی قانون یا دیوانی قانون ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ کرمنل لا یعنی فوجداری قانون کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں آپ کے معاہدے، پراپرٹی کے مسائل اور ٹارٹ شامل ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ لفظ ٹارٹ ہمارے ذرائع میں بار بار آیا ہے۔ عام الفاظ میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ٹارٹ کا سیدھا سا مطلب ہے کسی کی غلطی یا لاپرواہی سے آپ کو پہنچنے والا نقصان۔ فرض کیجئے ایک سپر مارکیٹ میں فرش پر پانی گرا ہے اور انہوں نے وہاں کوئی وارننگ سائن نہیں لگایا، اور کوئی وہاں پھسل جائے۔ بالکل، ایک شخص وہاں پھسل کر گر جاتا ہے اور اسے چوٹ آتی ہے۔ اب یہاں سٹور کے مالک نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اسے سیدھا جیل بھیج دیا جائے۔ ہاں، ارادہ تو نہیں تھا نا ان کا۔ بالکل، لیکن ان کی لاپرواہی سے نقصان ضرور ہوا ہے، تو متاثرہ شخص ٹارٹ کے تحت مقدمہ کر کے ہرجانے یعنی معاوضے کا مطالبہ کرے گا۔ صحیح۔ یہاں مقصد سزا دینا نہیں بلکہ نقصان کا ازالہ کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہاں فیصلہ امکانات کے توازن پر ہوتا ہے۔ امکانات کا توازن یعنی وہ 50-50 والی بات؟ ہاں، 55% والی۔ یعنی اگر 51% امکان ہے کہ سٹور کی غلطی تھی تو وہ کیس ہار جائیں گے۔ یہاں کرمنل لا کی طرح شک و شبے سے بالاتر ہو کر 100% ثبوت نہیں چاہیے ہوتا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا داخلی نجی قانون۔ تو پھر جب ہم عالمی پیمانے پر سول لا کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں کہوں کہ فرانس یا جرمنی کا نظام سول لا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہاں صرف فرش پر پھسلنے کے کیس ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، صحیح پکڑا آپ نے۔
جب ہم عالمی سطح پر قانونی خاندان کی بات کرتے ہیں تو سول لا اس پورے ڈھانچے اور فلسفے کا نام ہے جہاں سب کچھ پہلے سے تحریر شدہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ دو بالکل الگ الگ تصورات ہیں جنہیں بس ایک ہی نام دے دیا گیا ہے۔ ایک محض ایک قانونی مدعا ہے، جبکہ دوسرا اس مدعے کو حل کرنے کا پورا صدیوں پرانا نظام ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اگر عالمی سول لا کا مطلب ایک بنی بنائی کتاب یا مکمل تحریری ڈھانچہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی کتاب موجود ہی نہیں تھی تو لوگ اپنے جھگڑے کیسے نپٹاتے تھے؟ یہ ایک دلچسپ تاریخی سفر ہے۔ ہمارے ذرائع ہمیں انگلینڈ کی تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے کامن لا کی شروعات ہوئی۔ تو یہ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اس سفر کا آغاز 1154 میں آنے والے بادشاہ ہنری دوم کے دور میں ہوتا ہے۔ اس وقت انگلینڈ کی حالت یہ تھی کہ ہر علاقے، ہر گاؤں کا اپنا مختلف رواج تھا۔ کوئی ایک قانون نہیں تھا؟ نہیں، کوئی مرکزی قانون نہیں تھا۔ اور ہنری کو یہ بات ناپسند تھی، کیونکہ قانونی انتشار کا مطلب تھا کہ بادشاہ کی طاقت کمزور ہے۔ وہ پورے ملک میں ایک جیسا نظام چاہتا تھا۔ تو اس نے یہ ایک جیسا نظام بنایا کیسے؟ میرا مطلب ہے اس وقت تو نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون، اور نہ ہی کوئی پڑھی لکھی پارلیمنٹ جو قانون پاس کر سکے۔ ہاں، اس نے ایک بہت ہی عملی طریقہ اپنایا۔ ہنری نے اپنے ججوں کو گھوڑے پر بٹھا کر پورے ملک کے دورے پر بھیجا۔ گھوڑوں پر؟ واہ! جی، ان ججوں نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کے رواج سنے، ان کے جھگڑے انہی کے طریقوں سے نپٹائے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ جج دورے کے بعد واپس لنڈن آتے تو وہ آپس میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے۔ وہ دیکھتے کہ فلاں مسئلے کا بہترین حل کیا نکلتا ہے، پھر انہوں نے بہترین فیصلوں کو چن لیا۔ یعنی انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا؟ بالکل، انہوں نے جو فیصلے دیے وہ آنے والے اسی طرح کے مقدمات کے لیے ایک مثال یا نظیر بن گئے۔ اور یہیں سے قانون کی دنیا کا ایک انتہائی اہم اصول پیدا ہوا جسے اسٹیئر ڈیسائسس کہتے ہیں۔ اسٹیئر ڈیسائسس، یہ اصطلاح ذرائع میں بار بار آئی ہے۔ اس کا عام الفاظ میں کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے برقرار رہنے دو۔ اچھا۔ یعنی اگر پچھلے سال ایک جج نے زمین کے جھگڑے میں ایک خاص طریقے سے فیصلہ کیا تھا تو آج بھی ویسا ہی جھگڑا آنے پر آج کا جج وہی پچھلا فیصلہ لاگو کرے گا۔ تو اس سے ایک تسلسل پیدا ہو گیا۔ بالکل، اس اصول نے مختلف رواجوں کو ملا کر پورے انگلینڈ کے لیے ایک کامن یعنی مشترکہ قانون بنا دیا۔ لیکن ذرا رکیں، ذرائع کی ان باتوں پر غور کریں تو ایک عجیب سا پہلو سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باورچی کسی لکھی ہوئی ترکیب کے بغیر بس موقع پر ہی اپنے حالات کو دیکھ کر کھانا پکا دے۔ دلچسپ تشبیہ ہے۔ اور پھر حیرانی کی بات یہ ہو کہ اس کے بعد آنے والے تمام باورچیوں کو ہمیشہ وہی ترکیب لازمی فالو کرنی پڑے، صرف اس لیے کیونکہ پہلے والے نے ایسی بنائی تھی۔ یہ نظام تھوڑا سا یعنی غیر جمہوری نہیں لگتا؟ باورچی والی تشبیہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بالکل حادثاتی نہیں تھا۔ اچھا؟ کامن لا واقعی ایک غیر مدون یعنی انکوڈڈ نظام ہے۔ اس کے بنیادی معمار قانوندان یا اسمبلیاں نہیں تھے، بلکہ عملی طور پر کام کرنے والے جج تھے۔ انہوں نے مسئلے در مسئلے عملی تجربات کی بنیاد پر اسے بنایا۔ لیکن پھر بھی ایک جج کی مرضی تو شامل تھی نا؟ ہاں، مگر نظیر یعنی پریسیڈنٹ کا اصول اس لیے ضروری تھا تاکہ معاشرے میں ٹھہراؤ آئے۔ سوچئے، اگر ہر جج اپنی مرضی اور نئے انداز سے فیصلہ سنانے لگے تو عام شہری تو ہمیشہ خوف کا شکار رہے گا۔ ہاں، یہ بات تو ہے کہ پھر کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے کیس کا کیا بنے گا۔ بالکل، اسی اصول سے قانون میں پیشگوئی کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ لوگوں کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ان کے مقدمے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ یہی اس نظام کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ یعنی انگلینڈ میں جج گھوڑوں پر گھوم کر عملی تجربات سے قانون تراش رہے تھے، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت یورپ کا باقی حصہ کسی اور ہی راستے پر جا رہا تھا جو سیدھا قدیم روم تک جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہاں قانون ایجاد نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ صدیوں پرانی کتابوں سے دریافت کیا جا رہا تھا۔ ہاں، اور یہ سول لا کی بنیاد بننے والا تھا۔ یہاں کہانی کا رخ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ سول لا کی تشکیل پریکٹس کرنے والے وکیل یا ججوں نے نہیں کی تھی۔ تو پھر کس نے کی؟ اس کا سب سے اہم حصہ 533 عیسوی میں شروع ہوتا ہے، جب بازنطینی شہنشاہ جسٹینین نے ایک عظیم پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس کی سلطنت میں قانون کا اتنا برا حال تھا کہ
हजारों बिखरी हुई तहरीरों में तजाद थे। तो उसने इन सब को जमा करने का फैसला किया? जी, जस्टिनियन ने अपनी सल्तनत के बेहतरीन जहनों को इकट्ठा किया और उन्होंने कॉर्पस ज्यूरस सिविल्स के नाम से कावानीन का एक मुकम्मल तहरीरी मजमूआ तैयार करवाया। ठीक है, बादशाह ने अपनी आसानी के लिए एक मुकम्मल मजमुआ लिखवा लिया, लेकिन रोमन सल्तनत तो उसके कुछ अरसे बाद जवाल का शिकार हो गई और यूरोप तारीख के उन अंधेरों में चला गया जिसे डार्क एजेस कहते हैं। बिल्कुल सही। फिर जराए में ये क्यों लिखा है कि 11वीं सदी में शुमाली इटली की यूनिवर्सिटियों में इस दस्तावेज को दोबारा दरियाफ्त किया गया? अचानक लोगों को इस 500 साल पुरानी दस्तावेज की याद क्यों आने लगी? ये बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह थी तिजारत। तिजारत? जी, 11वीं सदी में यूरोप तारीकी से निकल रहा था। वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहरों में बेतहाशा तिजारत शुरू हो गई थी। अब ताजिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे। उन्हें मुआहदे करने थे, कर्ज लेने थे और माल फरोख्त करना था। मसला ये था कि हर छोटे से शहर का अपना अलग रिवाज था, बिल्कुल वैसे जैसे इंग्लैंड में हेनरी दूम के दौर से पहले था। ओह, तो ताजिरों के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला रहा होगा। बहुत बड़ा। उन्हें एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो सरहदों से बालातर हो, जो वाज़े हो और जिसे पढ़ा जा सके। और कॉर्पस ज्यूरिस सिविलिस बिल्कुल यही चीज थी। तो उन्होंने इसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, इटली की यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स ने इस 500 साल पुरानी दस्तावेज को निकाला और इसे एक साइंसी तहकीक के तौर पर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने इसे उस दौर की जरूरियात के मुताबिक तरतीब दिया। लेकिन एक मिनट रुकें, ये बात अभी भी हजम करना यानी थोड़ी मुश्किल है। 1,500 साल पुराना तहरीरी कानून जिसे किसी बादशाह ने लिखवाया, वो आज के इस जदीद दौर के पेचीदा मसाइल कैसे हल कर सकता है? ये बज़ाहिर अजीब लगता है, लेकिन मतलब यहाँ तक कि हमारे जराया बताते हैं कि नेपोलियन का बनाया हुआ कोड आज भी फ्रांस के कानून की बुनियाद है। एक आम सोच तो यही कहेगी कि ये निज़ाम बहुत सख्त, लचक से पाक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ न चलने वाला होगा। बज़ाहिर ये सख्त मालूम होता है क्योंकि इसमें सब कुछ तहरीरी कोड्स में बंद है। लेकिन यहाँ इन कोड्स को लिखने वालों की जहानत सामने आती है। वो कैसे? इन कोड्स को जानबूझकर इंतहाई जामे और वसी अल्फाज में लिखा जाता है ताकि वो हर नए आने वाले मसले का अहाता कर सकें। कोई मिसाल देकर समझाएं। मिसाल के तौर पर अगर एक कोड में लिखा है कि पार्क में ऐसी कोई चीज लाने की इजाजत नहीं जो तेजी से चलती हो और जिससे दूसरों को खतरा हो। तो इस वक्त शायद उनका मकसद घोड़े या बगी को रोकना हो। बिल्कुल, लेकिन आज का जज उस वसी तहरीर का इतलाक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी कर सकता है। वाह! सिविल लॉ सिस्टम में जज की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से नया कानून ईजाद करे। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो इस पहले से लिखे हुए कोड को पढ़े, उसके मकासद को समझे और उसे मौजूदा मसले पर लागू कर दे। अजीब बात है ना, दोनों निज़ामों की सोच का जाविया कितना मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तारीख तो अपनी जगह, लेकिन जब बात आज की आती है तो ये दोनों निज़ाम अमली तौर पर काम कैसे करते हैं? तारीख की इन किताबों से निकलकर अगर हम आज की अदालत के कमरे का दरवाज़ा खोलें तो ज़राए बताते हैं कि कॉमन लॉ एक तसादुमाती निज़ाम है जबकि सिविल लॉ एक तफ्तीशी निज़ाम है। जी, इन भारी अल्फाज का आम जिंदगी में अदालती कार्रवाई पर क्या असर पड़ता है? इन दोनों में बुनियादी फर्क अदालत के कमरे के माहौल में बहुत वाज़े नजर आता है। कॉमन लॉ सिस्टम में अदालत का कमरा किसी मैदान जंग से कम नहीं होता। मैदान जंग? हाँ, यहाँ आमतौर पर दो फरीकैन के वोकला आमने सामने होते हैं और असल बहस और सबूत पेश करने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं वोकला की होती है। यानी अगर मैं इसे अपने तसव्वुर में लाऊं तो कॉमन लॉ की अदालत एक बॉक्सिंग मैच की तरह है। बड़ी जबरदस्त तशबीह है। दोनों तरफ के वुकला बॉक्सर्स हैं जो एक दूसरे पर दलाइल के मक्के बरसा रहे हैं और जज यानी सिर्फ कॉर्नर में खड़ा एक रेफरी है। वो तब तक खामोश रहता है जब तक कोई फाउल ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं देखता कि सच क्या है, वो सिर्फ ये देखता है कि मैच नियम के मुताबिक चल रहा है या नहीं। ये रेफरी वाली मिसाल बिल्कुल मुनासिब है। कॉमन लॉ में तसव्वुर ये है कि सच्चाई ढूंढना जज का काम नहीं है। अच्छा। उनका मानना है कि जब दो फरीकैन अपने मौक़िफ़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे तो सच्चाई उस तसादुम के नतीजे में खुद बखुद निकलकर सामने आ जाएगी। ये तो काफी दिलचस्प सोच है। और इस निज़ाम का एक और अहम हिस्सा ज्यूरी सिस्टम है, जो आज भी अमेरिका जैसे मुल्कों में बहुत नुमाया है।
وہاں عام لوگ حقائق کا فیصلہ کرتے ہیں اور جج صرف قانون کے اطلاق کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ہم سول لا کے تفتیشی نظام یعنی انکویزیٹوریل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو عدالت کا ماحول کیسا ہوتا ہے؟ وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ذرائع کو پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں عدالت کا کمرہ کسی جاسوسی ناول کا حصہ ہو جہاں جج خود شرلاک ہومز کا کردار ادا کر رہا ہو۔ شرلاک ہومز والا تصور دلچسپ ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ وہاں جج اکیلے میگنیفائنگ گلاس لے کر نہیں گھومتا، بلکہ وہ پوری کارروائی کا مرکز ہوتا ہے۔ سول لا میں جج خاموش امپائر نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد مقدمے کی معروضی سچائی تک پہنچنا ہے۔ تو کیا وہ خود سوال کرتا ہے؟ بالکل، وہ خود سوالات پوچھتا ہے، وہ خود طے کرتا ہے کہ کن گواہوں کو بلانا ہے، وہ پولیس اور فورینسک ماہرین کو احکامات دیتا ہے۔ تو پھر وکلا کیا کرتے ہیں؟ وہاں وکلا کا کردار تھوڑا محدود ہوتا ہے، وہ صرف جج کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے کلائنٹ کا نقطہ نظر سامنے آ سکے۔ کتنا مختلف طریقہ ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سول لا میں جج بننا ایک باقاعدہ الگ کیریئر ہے۔ اس کے لیے آپ کو لمبی وکالت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ طالب علم تعلیم کے فوراً بعد ایک خاص ٹریننگ کے ذریعے سیدھا جج بننے کے کیریئر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ واقعی یہ تو کامن لا سے بالکل الٹ ہے جہاں جج عموماً بہت سینئر وکلا ہوتے ہیں۔ جی، لیکن دیکھیں دونوں کا راستہ کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دونوں نظاموں کا واحد مقصد سچائی تک پہنچنا اور معاشرے میں انصاف فراہم کرنا ہی ہے۔ بالکل، منزل ایک ہی ہے لیکن راستے بالکل مختلف ہیں۔ جی ہاں۔ اگر ہم آج کے اس گہرے تجزیے میں موجود ان تمام ذرائع کا خلاصہ نکالیں تو کہانی کچھ اس طرح بنتی ہے کہ کامن لا وہ نظام ہے جسے ججوں نے مقامی رواجوں اور نظیروں کی بنیاد پر عملی تجربات سے آگے بڑھایا، جبکہ دوسری طرف سول لا وہ نظام ہے جسے قدیم بادشاہوں نے لکھوایا اور بعد میں اسکالرز نے کتابوں میں ضوابط کے ساتھ مدون کیا۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا اس تجزیے کو سننے والوں کی روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ایک عام شخص کو یہ سب جاننے کی کیوں ضرورت ہے؟ اصل میں یہ علم آج کے دور میں بے حد اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دنیا پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہوئی ہے، جسے ہم عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ ہاں، آج جب کوئی بین الاقوامی خبریں پڑھے گا یا یہاں تک کہ نیٹ فلکس پر کوئی غیر ملکی کرائم شو دیکھے گا تو اسے فوراً سمجھ آ جائے گا کہ وہاں کی عدالت ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی اگر فرانسیسی شو میں جج خود مجرم سے تفتیش کر رہا ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ جج طرفدار نہیں بلکہ یہ سول لا کا طریقہ ہے۔ بالکل، اور اگر امریکہ میں وکلا زوردار جرح کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ یہ کامن لا کی تصادماتی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ملٹی نیشنل بزنس معاہدوں میں بھی یہی طے کیا جاتا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں کیس کس قانون کے تحت چلے گا۔ یہ علم واقعی انسان کی سوچ کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اور اسی وسیع تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ایپیسوڈ کے اختتام پر میں ایک چونکا دینے والا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ جیسے کہ ہم نے ذرائع میں عالمگیریت کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھا، ہم نے شروع میں کشش ثقل کی مثال دی تھی جو ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے، اور پھر انصاف کی مثال دی جو ہر جگہ بدل جاتا ہے۔ تو کیا آنے والے وقت میں ایسا ممکن ہے؟ جس تیزی سے آج عالمی تجارت بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا سمٹ رہی ہے، تو کیا وقت کے ساتھ یہ دونوں صدیاں پرانے نظام آپس میں مکمل طور پر ضم ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا دنیا ایک ایسے واحد عالمی قانونی کوڈ کی طرف جاری ہے جہاں ان کی الگ الگ تاریخی شناخت ختم ہو جائے گی؟ اور کیا انصاف کا پیمانہ واقعی کشش ثقل کی طرح پوری دنیا میں بالکل ایک جیسا ہو جائے گا؟ قانون کا ارتقاء ہمیشہ جاری رہتا ہے اور یہ واقعی مستقبل کے حوالے سے ایک بہت اہم سوچنے کا مقام ہے۔ بالکل، ہمارے ساتھ اس گہرے اور مفصل تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی اور قانونی گفتگو آپ سب کی معلومات کو نئے زاویے سے دیکھنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔